اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے اور وہ سور پھونکیں گے۔ پہلے ان کی آواز آہستہ ہوگی، بعد میں تیز ہو جائے گی۔ لوگ جیسے جیسے یہ آواز سننے لگیں گے بے ہوش ہوتے چلے جائیں گے اور پھر مر جائیں گے۔ زمین میں جن چرند پرند سب فنا ہو جائیں گے، اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ پھر حضرت اسرافیل کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور وہ دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور پھر سور پھونکیں گے۔ اب تمام جرین پرند انسان حیوان دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ وہ قبر سے نکل آئیں گے، ان کا مال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ زمین تانبے کی طرح ہوگی، سورج ان کے سر کے بہت قریب ہوگا، دماغ ابل رہے ہوں گے، پیاس کی شدت بہت زیادہ ہوگی، لوگ سفارشی تلاش کریں گے۔ بچہ ماں کی مدد نہ کرے گا، ماں بچے کی مدد نہ کرے گی۔ لوگ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ انہیں حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے۔ وہ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ انہیں حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ انہیں حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ وہ انہیں حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے تو وہ انہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ اور جب وہ ہمارے حضرت محمد کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے شفاعت کے طلبگار ہوں گے، تو وہ فرمائیں گے میں تیار ہوں، بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد سر اٹھا، سنا جائے گا تیرا معاملہ۔ پھر حساب شروع ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ ایسے ہی جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور زمین کے جس حصے پر ہم نے جو عمل کیا ہوگا وہ بھی گواہی دے گی۔ نہ کوئی پار ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ میں نے تمہیں جانا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں، کام نہ آئے گا۔ اگر کوئی کام آئے گا تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ہوں گے جو اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے۔ ان کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی، کوئی ان کی شفاعت سے بے حساب جنت میں چلا جائے گا اور کچھ دوزخ کے لائق ہوں گے، لیکن آپ کی شفاعت سے وہ دوزخ سے بچ جائیں گے۔ یہ قیامت کا دن 1000 برس کا ہوگا۔ اولیاء، صحابہ، شہداء اور حجاج کے لیے یہ دن بہت ہلکا ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا اور یہ دن گزر جائے گا جیسے کہ فرض نماز ادا کی ہو۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگی۔ اس کے بعد انسانوں کو اپنے اصل مقام کی طرف لے جایا جائے گا۔ کسی کے لیے عیش و عشرت کا مقام ہوگا جو جنت ہوگی، اور کسی کے لیے تکلیف اور عذاب والا مقام جو جہنم ہوگی، جہاں تکلیف کی کوئی حد نہ ہوگی۔ اس کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ جنت و دوزخ موجود ہے۔ قیامت حشر میں حساب، سوال، جنت، دوزخ کے وہی معنی ہیں جو مشہور ہیں، لہذا جو اسے انکار کرے گا وہ منکر ہے، وہ کافر ہے۔ قیامت ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا، جو کہے گا روح اٹھیں گی اور جسم زندہ نہ ہوگا وہ بھی کافر ہیں۔ جو روح جس بدن میں ہوگی اس کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ نیا بدن پیدا کیا جائے گا، مرنے کے بعد تمام باڈی پارٹس کو اکٹھا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ انسان بنائے گا، اعمال کا حساب لیا جائے گا، ایک میزان ہوگا، اس پر اعمال رکھے جائیں گے۔ نیک اعمال والے جنت میں جائیں گے اور برے اعمال والے دوزخ میں۔ وہاں پل صراط بھی ہوگا جو بال کی طرح باریک ہوگا اور دوزخ کے اوپر ہوگا۔ یہ جنت کا راستہ ہے، کافر اس کو پار نہ کر سکے گا اور دوزخ میں گر جائے گا، اور مومن اس کو پار کر کے اتنی جلدی کہ ابھی ادھر اور دوسرے ہی لمحے ادھر، کوئی تیز ہوا کی طرح پار کرے گا اور کوئی تیز گھوڑے کی طرح پار کرے گا اور کوئی تیز بجلی کی طرح، اور جنت میں چلے جائیں گے۔ وہاں حوض کوثر ہوگا جو ہمارے پیارے نبی کو دیا جائے گا۔ اس کی لمبائی 1 مہینے کا راستہ ہے اور اتنی ہی چوڑائی ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں اور اس پر موتی لگے ہوئے ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ جو اس کا پانی ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس کے پینے کے برتن ستاروں سے جڑے ہوں گے۔ جنت میں 2 نہریں ہوں گی، ایک سونے کی اور ایک چاندی کی۔ مقام محمود ہوگا جہاں سبھی ہمارے پیارے نبی کی تعریف کریں گے۔ والحمد ایک جھنڈا ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی کو دیں گے۔ سبھی انبیاء ہمارے پیارے نبی کے ساتھ اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ جنت ایک ایسا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیواریں سونے چاندی کی ہیں اور مکس سے بنی ہیں۔ کینکر کی جگہ موتی جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے لیے خوبصورت موتی اور زیورات سے بنے محل ہیں۔ جنت میں 100 درجے کے برابر درجے ہوں گے۔ اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہوگی جتنی زمین سے آسمان تک پہنچنے میں لگتی ہے۔ جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک کے لیے ایک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے گا۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ طرح طرح کے پھل، دودھ، میوے ہوں گے، اچھے اچھے پھل، خوبصورت لباس، سینکڑوں حوریں ہوں گی جو اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اگر وہ دنیا میں جائیں گے تو ان کی خوشبو اور خوبصورتی سے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ ڈر ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی،
جو چاہے گا وہی ملے گا۔ اس کے برعکس دوزخ اندھیری رات ہے جو بدکاروں کے لیے بنائی گئی ہے، اس کی آگ روز بروز بڑھتی چلی جائے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں آئے تو اس کی بدبو اور شکل دیکھ کر لوگ ڈرنے سے بے ہوش ہو جائیں۔ جہنم والوں کے لیے بہت عذاب دیا جائے گا، سانپ بچھو کاٹیں گے، باری ہتھوڑوں سے ان کا سر کچلا جائے گا، پیاس بہت لگے گی، پینے کو دی جائے گی، اور کانٹے دار پھل کھانے کو ہوں گے۔ پھل تو گلے میں اٹک جائیں گے، پانی مانگیں گے تو کھولتا پانی دیا جائے گا جس کے پینے سے ان کی آنتیں پگھل جائیں گی، تو وہ کافر عذاب سے تنگ آ کر موت کی تمنا کریں گے، تب موت بھی نہ آئے گی۔ پھر حضرت مالی کو پکاریں گے جو دوزخ کے دروغہ ہوں گے، انہیں اپنا تمہارا قصہ سنائیں گے۔ حضرت مالک 1000 برس بعد جواب دیں گے، مجھ سے کیا کہتے ہو اس سے کہو جس سے تم نے نافرمانی کی۔ پھر وہ 1000 برس تک اللہ کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، 1000 برس تک اللہ جواب نہ دیں گے، پھر کہیں گے مجھ سے بات نہ کرو۔ پھر کفار رونے لگیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو روئیں گے، روتے روتے ان کی آنکھوں میں گڑے پڑ جائیں گے، رونے سے خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اگر کشتی ڈالی جائے تو وہ بھی چلنے لگے۔ جہنمی اتنے بدصورت ہوں گے کہ دنیا میں دیکھیں گے کہ ان کی ڈرونی شکل دیکھ کر جان نکل جائے گی۔ پھر کفاروں کو ان کے برابر کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا، اس پر آگ کے کفر لگا دیے جائیں گے، پھر صندوق کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، ان دونوں کے بیچ ایک آگ لگا دی جائے گی۔ بالآخر کافر سمجھے گا کہ یہ عذاب بڑا عذاب ہے، اب ہم اسی عذاب میں رہیں گے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سب دوزخی دوزخ میں ہوں گے۔ پھر جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت کو کھڑا کیا جائے گا، اور پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو جائیں گے کہ ان کے چھٹکارے کا دن ہے۔ پھر حکم دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، جانتے ہو کون ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں، موت ہے۔ پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جنت والوں تم ہمیشہ اسی میں رہو گے، تم کبھی موت نہ آئے گی۔ اے دوزخ والوں تم بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہو گے، کبھی نہیں مرو گے۔ جنت والے بہت خوش ہو جائیں گے اور دوزخ والوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ پلیز سبسکرائب۔